یہ جو بار بار میں کہتا ہوں نا تقلید ایک فقہ کو فالو ایک فقہ کو فالو, لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی حنفیت کا ہیضہ ہو گیا ہے, یہ فقہ حنفی کو ہم دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں یا تھوپنا چاہتے ہیں ساری دنیا پہ حنفی بن جاؤ. یہ نہیں ہے, خدا کی قسم ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ان چاروں فقہ سے نکلتے ہو تو مادر پدر آزاد, پھر آگے لمبی لائن ہے گمراہی کی. کوئی بھی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا, کہاں سے کہاں لے جائے گا. میرے تو بہت سے دوست اہل حدیث ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو, امت سے ہٹے نہیں ہو, آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیتے ہو, چلو امام شافعی بھی پڑھ لیتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ رفع الیدین کر رہے ہو, چلو امام احمد بن حنبل امام شافعی بھی رفع الیدین کے قائل. یہ اختلاف اسلام سے باہر نہیں ہے, یہ اندر ہی ہے, اس اسلام کی باؤنڈری کے اندر ہی ہے. لیکن آپ کے بیسک اصول کیا ہیں؟ شافعی تو پابند ہے, وہ کہے گا بھائی میں سب چاروں فقہ کو صحیح سمجھتا ہوں, فقہ شافعی سے باہر نہیں نکلوں گا, وہ تو پابند ہے. اس کی اولاد گمراہ نہیں ہوگی. ہونی ہوتی تو 1300 سال ہو گئے نا امام شافعی کے فقہ کو مدون ہوئے ہوئے, 1200 سال ہو گئے, اب تک گمراہ نہیں ہوئے. اگر کوئی بدعتیں آئی ہیں تو وہ شافعی فقہ کی وجہ سے نہیں آئی ہیں, وہ ویسے ہی اس کی قانون غلط نہیں ہے. حنفیوں میں اگر کوئی بدعتیں آئی ہیں تو فقہ حنفی کی وجہ سے نہیں آئی ہیں, وہ تو بدعتیوں کی وجہ سے آئی ہیں, یا کچھ لوگ بدعتی ہو گئے. فقہ حنفی تھوڑی بدعت سکھا رہا ہے, اسی طرح نہ فقہ مالکی سکھا رہا ہے. لیکن میں اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں یار آپ ٹھیک ہے, آپ کی حد تک سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کے جو اختلافات ہیں وہ امت سے ہٹ کر نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. لیکن آپ آگے نسل کو روکو گے کیسے؟ قرآن و حدیث کے نام پہ تو غامدی بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے, اور مشہور زمانہ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. قرآن حدیث کے نام پہ حضرت معاویہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, قرآن حدیث کے نام پہ امت کے اجماعی مسائل کا انکار شروع کر دیا. لوگوں نے, اہل حدیث نے قرآن حدیث کا لیبل لگایا, 3 طلاق کو ایک کہنا شروع کر دیا. کتنا امت کو گمراہ کیا, کتنی لوگوں کے ناجائز جو طلاقیں ہو چکی تھی ان کو کیا کر دیا, جوڑ دیا رشتوں میں. اب اہل حدیث جو زیادہ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, غلطی ہوئی ہم سے, 3 تو 3 ہوتی ہیں. اب اس فتوے کو بھی چھپا رہے ہیں. اب اگر کوئی اہل حدیث میں بڑے عالم کی رائے چینج ہوتی ہے کہ یار یہ 3 کتنی ہوتی ہیں 3, اب وہ اپنے کھلے عام رائے کا اظہار نہیں کرتے, وہ ان کو پتا ہے بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ہم نے اتنے فتوے دے کے لوگوں کے حرام رشتوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے, اب کیسے رجوع کریں. اہل حدیث میں حافظ زبیر علی زئی 3 کو 3 کہتے تھے, چھپا کے کہتے تھے علیہ الان. کیوں؟ ان کو پتا تھا اہل حدیث بگڑ جائیں گے. اجماعی مسائل میں نے تو تحقیق کی نا, کہیں بھی نہیں ہے, کسی ایک صحابی کی ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. تو آپ کیا ہے, آگے جو نسل ہوگی نا وہ قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو جائے گی, بے لگام, شتر بے مہار, داڑھی کا انکار, کوئی سود کا انکار کرے گا. غامدی صاحب نے سود کے مسائل میں کیا کر دی ہے, چینجنگ. ابھی چند دن پہلے کسی نے کال کی امریکہ سے کہ امریکہ کے مفتی اعظم صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مورگیج پہ ایک مکان خریدنا جائز ہے. مورگیج پہ ایک مکان خریدنا کیا ہے, کیونکہ ایک مکان آپ کی ضرورت ہے. مورگیج سودی قرضہ نا, سودی قرضہ لے کے. میں نے کہا بھائی مکان ضرورت ہے, اپنا مکان ضرورت, یہ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ اپنا مکان ذاتی ضرورت ہے؟ کرائے پہ اگر کوئی رہ سکتا ہے تو سودی قرضے پہ مکان بولو نہیں لے سکتا وہ. لیکن فتویٰ آ گیا, اور فتویٰ بھی مفتی اعظم امریکہ. اب کیا پتا چلے گا یہ صاحب مفتی اعظم ہیں بھی کہ نہیں ہیں, یہ فیصلہ کون کرے گا بیٹھ کے؟ کوئی بھی کسی کو مفتی لگا دے, مفتی اعظم لگا دے, محدث لگا دے, شیخ الحدیث لگا دے, محقق لگا دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. لوگوں کو پتا کیا چلے گا بھائی کس کا فتویٰ قرآن و سنت کے دلیل ہر ایک کے پاس ہے. آپ کہو گے ہم خود فیصلہ کریں گے, خود فیصلہ کرتے تو پھر خود ہی مفتی ہوتے نا, پھر کسی سے فتویٰ کیوں لے رہے ہو جا کے, پھر تو خود اسکالر ہو آپ میں یہ صلاحیت ہے تجزیہ کرنے کی. تو ہم جو کہتے ہیں نا ایک فقہ کو فالو کرو, خدا کی قسم اسلام کو بچانے کے لیے, فقہ حنفی کو بچانے کے لیے نہیں کہتے ہم, کیونکہ اگر نکل گئی امت, آگے امت کا بیڑا
غرق، تباہ و برباد ہے. میرے ساتھ ایک سفر میں ایک حنفی عالم تھے. سفر میں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے تھے، ظہر بھی اور عصر ملا کے اور مغرب عشاء ملا کے. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا دیکھیں آپ جب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے. کہنے لگے بھائی میں حنفی ہوں لیکن اس مسئلے میں دلیل کس کی ہے؟ تینوں امام ایک طرف ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل. تو تینوں امام ایک طرف ہیں تو جمہور اس طرف ہیں. تو اس لیے جب ایک طرف تینوں چلے گئے تو بھائی وہ بھی تو اسلام ہی ہے نا، وہ بھی کیا ہے، وہ کہ عیسائیت یا یہودیت تھوڑی ہے، وہ بھی تو اسلام ہے. میں نے کہا تو بس زبردست بات کی آپ نے. تو میں نے کہا ان تینوں اماموں کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر میں گندم ہی دینی پڑے گی، گندم کی قیمت بولو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ میں وہ چیز ہی دینی پڑتی ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی. عشر میں وہ پیداوار ہی دینی ہے. یہ تو صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ گندم کے بجائے اس کے پیسے دے دو، جو کے بجائے اس کے پیسے دے دو، زکوٰۃ میں بھی سونے کے بجائے کیش دے دو، عشر میں بھی یا تو وہ پیداوار دے دو یا اس کی قیمت. میں نے کہا آپ کے بارے میں مجھے جو نالج ہے ہمیشہ سے آپ پیسے ہی دیتے رہے ہیں صدقہ فطر میں، یہ تکلف نہیں کرتے کہ گندم کی بوریاں بنوائیں. پھر قسم کے کفارے میں بھی تمام ائمہ کے نزدیک کھانا ہی کھلانا ہے، پیسے نہیں. اور روزے کے فدیے میں کھانا کھلانا ہے، یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ادھر بھی تینوں امام ایک طرف ہیں اور کسی حدیث میں بھی ہمیں پیسوں کا تذکرہ نہیں ملتا. آئی بات سمجھ میں؟ پیسوں کا تذکرہ نہیں ملتا. تینوں امام ایک طرف، وہاں آپ ڈنڈی کیوں مار رہے ہو بھائی؟ پھر وہاں آپ کیا کر رہے ہو کہ ابے کون گندم کی بوریاں بنوائے گا، بیٹھ کے پیسے پکڑو، رسید کٹاؤ، پتلی گلی سے نکلو. میں نے کہا وہاں یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب یہاں پھنستے ہیں نا لوگ تو پھر کہتے ہیں بھائی دلیل. پھر کس پہ آتے ہیں کہ یار دلیل سے بات ہوگی، دلیل کی بات ہوگی. میں نے کہا چلے پھر دلیل پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسے دینا کس حدیث سے آتا ہے؟ یہ جو امام حنیفہ کہتے ہیں گندم کے بجائے گندم کی قیمت دے دو، اس پہ تو کوئی حدیث، یہ تو امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. انہوں نے کہا یار مقصد غریب کی خدمت ہے نا. امام حنیفہ نے اجتہاد کیا نا کہ بھائی آٹا تو ایک معیار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ شریعت میں جب غریب کی خدمت تھی تو اسلام پیسے ہی کا کہہ دیتا، تو پیسے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. شریعت نے معیار اس چیز کو رکھا ہے جو ہر زمانے کی ضرورت ہے. گندم کو معیار رکھا یا جو کو معیار رکھا یا کھجور کو معیار رکھا. اس پہ دلائل کی دنیا تو ایک الگ ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. دوسرا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ امام حنیفہ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب میں دلیل پہ بحث کرنا شروع کر دی. میں نے ان سے میں نے کہا 2 نمازیں جو اکٹھی پڑھی ہیں یہ جمع سوری ہے امام ابو حنیفہ کی رائے میں، اور اس پہ بہت سارے دلائل ہیں. اب جب دلائل کے جواب میں نے دینا شروع کیے تو کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے بڑے ائمہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ پینترے بدلتے ہیں، یا تو تحقیق کرو یا تقلید کرو. جب اتنے بڑے بڑے ائمہ غلط نہیں ہو سکتے تو ابو حنیفہ بھی پھر اسی اصول پر ہے، وہ بھی غلط نہیں ہو سکتے. اس مصیبت سے بچانے کے لیے کہ اسلام کا تماشا نہ بنے، اس عذاب سے بچانے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے واقعی اتنے بڑے بڑے ائمہ غلط نہیں ہو سکتے. سب کے پاس دلیل ہے، فالو آپ نے ہمیشہ کے لیے ایک کو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اسلام پر چلنے کا کوئی سوٹیبل راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، اس میں 10 قسم کے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں. اگر ہمیں فقہ حنفی کو مسلط کرنے کا شوق ہوتا تو ہم لوگوں کو یہ کیوں کہتے کہ شافعی فقہ پہ کو بھی فالو کر سکتے، لیکن پراپر پورا فالو کرو اس کو. ہمارے ایک شافعی آئے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نا کیکڑے بھی کھاتا ہوں اور شافعی فقہ میں اجازت. ٹھیک ہے بھائی، آپ ان کی رائے یہ. میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا پھر امام شافعی کے ہاں گندم کے پیسے نہیں دے سکتے، آپ پیسے کیوں دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار یہ بڑی ٹینشن ہے.
گندم لا کے دینا یہ کیا ہے؟ ٹینشن ہے. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام تھوڑی ہے, یہ تو خواہشات ہیں. کیکڑے میں امام شافعی کو فالو کیا جا رہا ہے, کیکڑے کا سوپ اچھا لگتا ہے آپ کو, اور اگر وہ صحیح ہے تو اس میں بھی صحیح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب چاروں ٹھیک ہے تو میں رخصتیں لوں گا, وہاں سے بھی آسانی وہاں سے بھی آسانی وہاں, یہ چوچو کا مربع بن جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو صدیوں تک امت نے جس ٹریک پہ چلی ہے نا, وہ خام خامے نہیں چلی ہے, اس کی کوئی وجہ تھی, اس کی کوئی ریزن تھی. تو اس لیے ہمیں امت کا مستقبل جو نظر آ رہا ہے نا بہت ہی بھیانک, یہ ساری گمراہیاں قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے پھیلیں گی. داڑھی کا انکار بھی قرآن حدیث کی بیس پہ ہوگا, داڑھی کا انکار بھی. وہ جو حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ. آپ 2 منٹ میں اس حدیث کی دھجیاں اڑا سکتے ہو اگر آپ میں خواہشات کا غلبہ ہے. آپ کہو گے یار یہ تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے ہے نا. اس وقت یہ تھا کہ یہود و نصارہ ہمارے ٹکر میں تھے. کس میں تھے؟ ٹکر میں تھے. آج وہ ٹکر ہے نہیں, آج تو ان سے ہمیں بنا کے رکھنی ہے. ایکچولی اس وقت سب کا رواج تھا داڑھی رکھنے کا, تو داڑھی کے بغیر آدمی عجیب سا لگتا. اب تو سب بغیر داڑھی کے, تب تو بڑے بڑے, اب تو حرمین میں مؤذن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں, بنا کے کچومڑ بنا دو, اسلام کا کی ایسی کی تیسی کر دو. ایوب خان کے دور میں ہوا یہ تھا کہ آئلی قوانین بن رہے تھے نئے سرے سے. انگریز نے ہندوستان میں 100 سال پراپر حکومت کی ہے, اس نے ہمارے آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا تھا. اس وقت نکاح کا نظام, طلاق کا نظام, وراثت کا نظام انگریز بھی مفتیوں کے پاس بھیجتا تھا کہ بھائی مسلمان اسکالرز جو فتویٰ دیں گے اسی کے حساب سے عدالت فیصلہ کرے گی. وہ بڑا اچھا تھا. لیکن جب پاکستان بنا اور کچھ لبرل لوگ پاکستان میں آئے, انہوں نے کیا کیا, کیونکہ پاکستان کے قانون میں بڑی غلطی یہ ہوئی, مبہم رکھا گیا, یہ رکھا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ آئین میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اور بھی دیگر علماء کی کوششوں سے یہ سب سے پہلی کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اس وقت بعض علماء نے یہ بات اٹھائی, حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی سے بھی کہا اور بھی علماء سے کہ دیکھیں بعد میں لبرل حکومتیں آئیں گی, وہ کچھ بھی بنا کے نا قرآن و حدیث کے کھاتے میں ڈال دیں گی. لہذا پاکستان میں 99% سنی جو ہے وہ حنفی ہیں, تو یہ الفاظ آئین میں بڑھا دیے جائیں کہ فقہ حنفی کے خلاف قانون نہیں بنے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فقہ حنفی میں تو آگے تشریحات ہے نا, اس میں تو ہے کہ داڑھی ہے, نکاح طلاق کے حکم, وہ تو لا میں جب آپ جاتے ہیں فقہ میں وہ تو ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر دیا انہوں نے. کچھ لوگ جو فقہ حنفی کے خلاف عبارتیں پیش کرتے ہیں نا کہ فتاوی فلاں میں یہ لکھا ہے, تو وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں فقہ حنفی پہ فتویٰ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں, وہ فقہ حنفی لکھی بھی ہر لکھی ہوئی چیز فقہ حنفی نہیں ہوتی. خیر, اس وقت علماء نے یہ مطالبہ کیا, لیکن اس مطالبے کو نہیں سنا گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بھائی نہیں فقہ حنفی نہیں, بس قرآن و سنت. اس کا رزلٹ اب سامنے آ رہا ہے. حکومت کو جو الٹا قانون بنا کے نافذ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مفتی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتی. افغانستان میں یہ نہیں ہو سکتا, سعودی عرب میں یہ نہیں ہو سکتا. سعودی عرب میں جتنے بھی اسکالرز آئے اس میں لا میں ہے کہ فقہ حنبلی ہے. سمجھ رہے ہیں, لا میں کیا ہے؟ فقہ حنبلی. تو قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہ حنبلی میں اس کو معتبر مانا جائے گا. لہذا سعودی عرب میں عدالتی قانون چینج نہیں ہو سکا, انہوں نے نکل نہیں سکے اس سے نا وہ, ورنہ وہاں بھی نئے نئے بادشاہ اپنی مرضی کے مفتی کو بٹھاتا, جو ایوب خان نے کیا. بھائی ایوب خان نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بادشاہ اپنی مرضی کے مفتی کو بٹھا کے اس کو مشرف با اسلام کر دیتا, ہر غلط قانون پر اسلام کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیتے. چلو بھائی, تو سارا بیڑا غرق ہو جاتا. تو کیا ہوا ہے, جنرل ایوب کے دور میں جب آئلی قوانین نئے سرے سے بننا شروع ہوئے تو جنرل ایوب نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ کیونکہ وہ ذرا سیکولر قسم کے آدمی تھے, تو انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب سے قوانین ہے کہ مرد کے پاس ڈیورس کا حق ہے, عورت کے پاس نہیں ہے, پھر اس میں جو ہے وہ دوسری شادی پر بھی پابندی لگانی ہے.
تو کیا کہ پاکستان کے علماء سے، جس میں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے چوٹی کے علامے موجود تھے، ان سے رابطہ کیا گیا ہے تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا بھائی ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس، عورت کے پاس بولو نہیں ہے۔ پھر عورت پہ ڈیورس کے بعد عدت واجب ہے، 3 مینسز، پھر عدت کا خرچہ ہے بہت سارے، مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو اب تک وہ کتابچہ جو اس وقت گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے لکھا گیا تھا، اب جنرل ایوب صاحب نے جب دیکھا یار یہ تو پورا مولانا ٹائپ کا مذہب بن جائے گا، ہمارا ملک تو مولوی کہلائے گا، مولوی پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اسلام سے نکل بھی نہیں سکتا تھا، جنرل ایوب صاحب نکل بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، مصر سے مولانا صاحب کو بلوایا، ذرا لبرل ٹائپ۔ ایسے موقع پہ نا آپ پھر تلاش کرتے ہیں یار دنیا میں ویریس ٹائپ کے مولوی ہیں، دیر آر ویریس ٹائپس آف مولویز، ہر طرح کا مولوی آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، ہر طرح کا مولوی ملے گا آپ کو۔ پاکستان میں ملا، انڈیا چلے جاؤ، انڈیا میں نہیں بنگلہ دیش، بنگلہ دیش میں سعودی عرب نہیں، اور وہاں سے نکلو۔ میں جب ازبکستان گیا نا، سمرقند بخارا، وہاں کے علماء نے ہمیں بتایا کہ جب یہاں اسلامی انقلاب آیا ہے تو رشیا کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کو یہاں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ لوگ دوبارہ کنورٹ ہو رہے ہیں تیزی سے اسلام کی طرف۔ تو رشیا نے کہا کہ اب اسلام سے تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، یہ ان کے الفاظ ہیں وہیں کے علماء کے، کہ یہاں سعودی عرب، انڈیا اور پاکستان کے علماء کو آنے سے روکا جائے، کیونکہ یہ تینوں فنڈامنٹلسٹ قسم کے علماء ہیں، سعودی، انڈین اور پاکستانی۔ یہ پردے کو پروموٹ کریں گے، سود کے خلاف بات کریں گے، داڑھی کی بات کریں گے، نماز کی بات کریں گے، اور وہی فیملی سسٹم کی بات کریں گے۔ تو وہاں اس نے کیا کیا، رشیا نے ایسے اسکالرز کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا جو بالکل لبرل ہوں، نہ وہ داڑھی کو مانتے ہوں، نہ پردے کو مانتے ہوں، اس طرح کے جو ہے نا۔ تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا، پاکستان اور سعودی عرب سے تو آ رہے ہیں، انڈیا پاکستان سے بھی لوگوں کو، سعودی عرب والے بھی میرا خیال اب لفٹ نہیں کرا رہے ان کو، تو انڈین پاکستانیوں کو دبا کے بھیجیں یہاں پہ، ورنہ یہاں یہ ساری ریاستیں لبرل بن جائیں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا، جنرل ایوب صاحب نے مصر سے امپورٹ کیے ایک مولانا صاحب، بڑے 3 پیس سوٹ ٹائی میں لبرل قسم کے آدمی تھے، انہوں نے آ کے آئلی قوانین بنائے، انہیں پھر ایکچولی کا لفظ جو ہے نا بڑا خاندانی، یہ لگا کہ آپ کچھ بھی کر دو۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایکچولی یہ جو ڈیورس کا حق ہے نا مرد کے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یہ آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو جائے تو ایک بندہ مرد کی طرف سے، ایک بندہ عورت کی طرف سے، دونوں مل بیٹھ کے صلح کی کوششیں کریں۔ یہ صلح کی کوشش ناکام ہو جائے تو دونوں کیا کر لیں، پھر علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایکچولی اسلام طلاق نہیں چاہتا، یہ جو مرد کھڑے کر دھڑ دھڑ نکال دی اور ختم، نہ پہلے یہ پروسیس ہے، بات تو ٹھیک ہے یہ پروسیس ہے، پہلے یہ دھاڑ دھاڑ طلاقیں نکالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق نکال دے گا تو وہ شماری نہیں ہوگی، یہ چونکہ یہ پروسیس سے نہیں گزرا، وہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو نے کہا ایکچولی قرآن یہ چاہتا ہے کہ پہلے یہ پروسیس ہو، لہذا اگر آپ نے پہلے ڈیورس دی ہے تو یونین کونسل جائے گی وہ طلاق چل کے پہلے۔ اب قانون میں یہی ہے کہ یونین کونسل وہ حکم ہے جو دونوں خاندانوں کو آپس میں ملائے گی، وہ سمجھے گی ہاں بھائی یہ ڈیورس بنتی ہے تو اس کو نافذ کرے گی، ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے۔ بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا، لیکن لیبل کیا لگایا قرآن کا، اس سے پہلے ایکچولی کا لفظ قوسین میں بریکٹ میں ڈال کے۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورت اپنے آپ کو نکاح سے روکے گی 3 حیض۔ تو انہوں نے کہا ایکچولی یہ اس دور میں تھا جب زندگی اتنی فاسٹ نہیں تھی، اب 3 مینسز تک انتظار کرنا، یہ تو دنیا فاسٹ، اجتہاد یہ ہے کہ 90 دن کتنے دن، اب بھائی مینسز کی ڈیٹ کبھی آگے ہو گئی کبھی پیچھے ہو گئی کبھی، تو اس نے کیا ٹھپا لگا دیا 90 دن، مینسز گئے تیل لینے۔ اب 90 دن ہے، عورت کو طلاق ہوتی ہے، قانون یہ کہتا ہے 90 دن کے بعد کہیں اور شادی کر سکتی ہے، چاہے مینسز کی مدت پوری ہو یا بولو نہیں ہو۔ لیبل کیا لگا ہوا ہے، قرآن و سنت، اور قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کی ہوئی۔
پھر انہوں نے کہا دوسری شادی, انہوں نے کہا ایکچولی یہ دوسری شادی وادی یہ ٹروپی ڈرامے یہ کیا, یہ تو بالکل مولانا ٹائپ کے بن جائیں گے ہم لوگ یار, اتنا اچھا فیملی سسٹم, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ ہی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ. تو ایکچولی اسلام نے, اب قرآن سے تو نہیں نکال سکتے تھے نا 4 شادیاں, تو ایکچولی اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ اس دور, جیسے غامدی صاحب کی تقریر بھی بالکل یہی ہے. ایکچولی اس دور میں مرد بہت تیزی سے قتل ہو رہے تھے میدان جنگ میں, اور مرد مارکیٹ سے کیا ہو رہے تھے, یہ مارکیٹ کے الفاظ تو میرے اپنے غامدی صاحب کے نہیں ہیں, مارکیٹ سے مرد کیا ہو رہے تھے, شارٹ ہو رہے تھے. تو ایک نیڈ تھی, معاشرے کی ایک ضرورت تھی کہ مرد اتنے تھوڑے سے اور عورتیں تعداد میں اتنی زیادہ, تو ایک مجبوری کی وجہ سے مردوں کو اجازت دی گئی. یہ کوئی قیامت تک کا حکم نہیں ہے. تو آج بھی اگر جنگوں میں لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو پھر ایک بندے کو مجبوراً کہیں گے 4 عورتوں کی کفالت کر لے. بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو لامحدود شادیاں, کہ بندہ شادی پہ شادی کرتا چلا جائے, توبہ توبہ کتنا برا, حالانکہ عقل کے اندھو ایسا پاسبل ہے ہی نہیں کہ کرتا چلا جائے, اسے دے گا کون؟ ایسا تھوڑی, آپ کی مرضی سے تھوڑی ہوتی ہے. آپ جب پہلی کرو گے تو بڑی مشکل سے ملتی ہے, دوسری کرو گے تو اگلا کہے گا میں کیوں دوں, تیرے لیے 2 سنت ہے نا, میرے لیے تھوڑی سنت ہے کہ اپنی بیٹی تجھے دوسری پہ دے دوں. نہیں آئی بات سمجھ؟ تو کرتا کہاں سے چلا جائے گا, بلکہ پہلی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ مالدار لوگ جو اونچے خاندانوں کے ہوں گے وہ 2-2 3-3 رکھ لیں گے, لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. غریب آدمی تو کہے گا کوئی مرے تو کسی بیوہ سے کروں میں, لیکن ایکچولی کر کے کیا کر دیا. ایکچولی وہ ہوگا یہ کہ وہ اس دور میں, غامدی صاحب کی تقریر سنے پوری اسی طرح ہی ہے, اور لوگوں کے کمنٹس کہ یار یہ ہے, انہوں آتا ہے بولنا, مولویوں کو تو بولنے کا سلیقہ آتا ہی نہیں ہے, یہ تو مارکیٹ سے شارٹ کرتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے. صحیح ہے نا. میرے کمنٹس پہ ایسے لکھا ہوتا ہے, میں نے کبھی غامدی صاحب کے خلاف بیان کیا, کہتے ہیں یار اخلاق غامدی صاحب سے سیکھو. ٹھیک ہے یار, آپ سیکھ لو اخلاق کے علاوہ اللہ کا واسطہ کچھ اور سیکھنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے, ہم بدتمیز ہی صحیح ہیں, ہم سے اخلاق نہ سیکھو, ہم گنہگار لوگ ہیں. مسئلے خدا کے لیے کسی مفتی سے پوچھ لیا کرو, عالم سے پوچھ لیا. اخلاق سیکھ لیں آپ, گورنمنٹ نے اخلاق سیکھنے پر کوئی پابندی, واقعی اخلاق بڑے ٹائٹ ہیں غامدی صاحب. میں حیران ہوں یار, اتنی غلط بات کرتے غصہ نہیں آتا, حقیقت ہے, اتنی ڈٹائی کے ساتھ, اتنی تمیز کے ساتھ. عدت کے حکام کا بھی بیڑا غرق کیا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے, وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں. تو اب کیا ہے کہ جناب جنرل ایوب صاحب نے کیا کیا, مصر سے مولانا صاحب کو بلایا, لبرل قسم کے. وہ مولانا صاحب نہ فقہ شافعی کے پابند تھے نہ فقہ حنفی کے پابند تھے. وہ ہوتے تو کہتے یار چاروں فقہ میں دوسری شادی الاؤ ہے, ایک شرط کے ساتھ کہ برابری کر سکتے ہو, اور برابری کرنے میں بھی گورنمنٹ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے, اس میں بھی حکومت قانون سازی نہیں کر سکتی. یہ تو آپ کو شریعت نے کہا ہے آپ خود فیصلہ کرو, یہ تھوڑی کہ آپ کو آپ کا ماموں بتائے گا تو عدل کر سکتا ہے لہذا کر لے, نہیں کر سکتا تو نہیں کر. ایسے تو پہلی شادی بھی تو جب ہی جائز ہے نا جب آپ حقوق ادا کر سکتے ہو, تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا لڑکی والوں نے کرنا ہے جو آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں. وہ کہیں گے تمہارا خیال ہے ادا کر سکتے ہو, ہمارا خیال ہے تم ادا نہیں کر سکتے, پتلی گلی سے نکلو. یہ ان کا, گورنمنٹ کو اس میں بیچ میں انوالو ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر فقہ کے پابند ہوتے تو یہ تحریف بولو نہ ہوتی, لیکن چونکہ فقہ کے پابند نہیں, لبرل یہ حنفی شافی کیا ہوتا ہے, اندھے ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں, یہ فرقہ وہ نہیں ہے. ہم لوگ قرآن کو, حدیث کو, دلیل کو مانتا ہوں میں. ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, شافی کیا کہتے ہیں, میں نہیں مانتا. یہ نعرے بڑے زبردست ہیں, لیکن ان جو میٹھے نعروں میں جو زہریلا شیرہ چھپا ہوا ہے نا, اس کا آپ کو علم نہیں ہے. یہ اوپر سے بڑے اچھے نعرے ہیں. میرے بیان میں کمنٹس ہوتے ہیں ابے اس کو کیا سنو, تو مقلد ہے, یہ کیا تحقیق کرے گا. تو اللہ کا فضل ہے, ہم آپ کو بھی گمراہی سے بچا رہے ہیں. ایک نیا فرقہ ہم نے, اگر میں مقلد نہ ہوتا ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا چکا ہوتا, میں کہتا 4 نہیں 8 شادیاں جائز ہیں. میں 4 پہ بریک اس لیے لگایا ہوں کہ میں مقلد ہوں. فقہاء اجازت نہیں دیتے, قرآن و حدیث کی جو تشریح فقہاء بیان کرتے ہیں اس میں 4 سے زیادہ نہیں ہے, ورنہ سب سے پہلے میں نیا فقہ لے کر آتا. بھائی 4 تو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی, اور میں دلیل کیا دیتا, اب لیڈیز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی. آپ کہتے کتنی, مطلب بہت زیادہ بھائی, ایکچولی اتنی تعداد
اور ایک اور دلیل دیتا کہ 4 تو اس وقت ہے جب لوگ کر رہے ہوں, اب لوگ ایک بھی نہیں کر رہے, تو ویسے تو تعداد برابر ہی ہے, لیکن بے نکاحی عورتیں اب بڑھ گئی ہیں, لہذا جو کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اب بڑھ گئی, لہذا وہ 4 کے بجائے کتنی کرے. لیکن ہم فقہ کے پابند ہیں, کیونکہ چاروں فقہ میں اس کی اجازت نہیں. انہوں نے جو قرآن حدیث کی تشریح کی ہے وہ تشریح کمپلیٹ, اس لیے ہم نیا اجتہاد مارکیٹ میں نہیں لے کے آ رہے, نہ ہمارے طلاق کے حکام بدل رہے ہیں. آپ 500 سال پہلے کسی حنفی عالم سے طلاق کا مسئلہ پوچھیں سیم ہوگا, آج پوچھیں گے سیم ہوگا, لیکن اہل حدیثوں سے پوچھو آپ چینج ہوگا. 2 عالم کی رائے چینج ہوگی, وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے, وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے. تو اسلام کا بیڑا غرق. تو ہمیں مسلک پرستی کا شوق نہیں. خیر میں جلدی سے بات کو چل پڑی ہے نا تو اس کو مکمل کر لوں میں. تو جناب انہوں نے ایکچولی کر کے, ایوب خان نے کہا کہ ایکچولی دوسری شادی کے چونکہ فسادات بھی ہیں تو اس کو کنٹرول کرتے کرتے یہ کر دیا کہ بھائی اب کیا کنٹرول کریں, پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے بس. وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہو رہا, کوئی بیوہ معاشرے میں ایسی ہے ایکچولی کر کے اس کی پرمیشن, وہ پاگل ہے جو تمہیں پرمیشن دے گی بھائی. اس کا مطلب آپ نے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند, وہ کیوں پرمیشن دے گی. تو عملی ہے قرآن و سنت کے عین مطابق ٹھیک ہے قرآن و سنت کے عین مطابق. 2 مثالیں اور دے کے بس بیان کی طرف آتا ہوں. جنرل مشرف, دیکھو جنرل ضیاء الحق بھی آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, بہت زبردست مذہبی سوچ تھے. جب یہ یونائٹڈ نیشن میں اجلاس ہوا, ان کو بلایا گیا. یونائٹڈ نیشن کا ایک وہ ہے کہ بھئی عورتوں کو آزادی دی جائے. انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم عورتوں کو, انہوں نے کہا عورتوں کو طلاق کا حق دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیں گے لیکن اتنا جتنا اسلام اجازت ہمیں دے گا. اس طرح کے کچھ کر کے آ گئے جنرل ضیاء نے. لہذا عورت کو خلا کا حق دیا گیا, لیکن اس خلا میں شرطیں وہی تھی جو فقہا بیان کرتے ہیں. فسخ نکاح کا عدالت کو حق دیا گیا, لیکن اس کی شرطیں وہ تھیں جو فقہا نے کتابوں میں لکھی ہیں. جج آزاد نہیں تھا کہ جو عورت جائے گی خلا کی ڈگری پکڑا کے چل بھائی نکل لے یہاں سے, ایسا نہیں تھا. لیکن جنرل مشرف چونکہ لبرل آدمی تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے عورت کو طلاق کا حق دیا کہ جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے. لیکن قرآن و سنت میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عورت بھی اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے جب تک مرد نہ, جب تک اس کو اختیار نہ دیا ہو. تو خلا کا لفظ مل گیا مارکیٹ میں. قرآن میں آتا ہے کہ اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد سے کیا لے لے, خلا لے لے. اب اس کی تشریح کہاں ہے, فقہ کی کتابوں میں, حدیث میں. اس میں تعویلات کر کر کے کیا کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جا رہا ہے, لیبل اس پہ کیا لگایا جا رہا ہے, عدالت سے خلا لے رہی ہے. اور عدالت کو پابند کر دیا کہ جب کوئی عورت خلا کے لیے اپلیکیشن دے گی, عدالت پابند ہے کہ اس کو خلا کی ڈگری لازمی تھمائے وہ. تو پریکٹیکلی عورت کے ہاتھ میں ڈیورس آ گئی کہ نہیں آ گئی. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد منہ سے دے سکتا ہے, عورت جب چاہے عدالت سے جا کے لے سکتی ہے. لیکن لیبل اس پہ کیا لگا ہوا ہے, حالانکہ یہ شیعہ کا بھی مذہب نہیں ہے, یعنی شیعہ بھی اس کو نہیں مانتے, نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی نہ اہل حدیث نہ شیعہ, کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہے. لیکن پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس قانون کو پورے ملک پر مسلط کر دیا گیا. اور لیبل اس پہ بھی کیا لگا ہوا ہے, جب جج خلا کی ڈگری دیتا ہے آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وکیل جب دیتا ہے دلائل جب جج کے سامنے پیش کرتا ہے قرآن مجید کی آیتیں, یہ لکھا ہوتا ہے دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. یہ جو سورہ بقرہ ہے نا کہ اگر اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تو علیحدگی اختیار کر لے, تو چونکہ دونوں نہیں رہ سکتے لہذا اس آیت کی روشنی میں ان کو کیا کیا جا رہا ہے, علیحدہ. بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا. اور اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, اب ہوتا ہے پتہ ہے کہ یعنی یہ تو اسلام کے خلاف تو تھا ہی, اس سے عورتوں کا جو فیوچر میں نقصان ہونے والا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ کیسے نقصان ہوگا, مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہوگا کیا, ایک عورت نے شادی کی, مہر رکھا 5 ارب روپے, ایک مثال دے رہا ہوں, کتنا مہر رکھا, 5 ارب روپے مہر. پہلی رات میں, مجھے نہیں پتا رکھا ہے کہ نہیں, مثال دے رہا ہوں,
ظاہر ہے ہم جیسے غریب لوگ تو 5 ارب مہر نہیں دے سکتے نا. مہر دے دیا جی 5 ارب روپے, یہ لو بھائی. اگلے دن عورت کو خیال آیا بس بہت ہو گیا, 1 مہینہ 2 مہینے ٹی وی میں آ گئے, ڈرامے ہو گئے, اب کچھ لائف میں کیا پیدا کرو, چینج آنا چاہیے. عدالت گئی, وکیل نے پہلے سے ایک لیٹر لکھا ہوا ہوتا ہے, مارتا پیٹتا بہت ہے, نشہ کرتا ہے, آئس لیتا ہے, چرس پیتا ہے, ہیروئن. بھائی ہیروئن لکھنا پسند کرو گی آئس, وہ غور کرتی ہے ہیروئن کی تو منہ اس کے منہ سے کبھی آئی بھی دیکھی نہیں ہے, ایسا نشہ ڈال دو جو یعنی وہ وکیل یہ سمجھا دے گا یہ والا آج کل مناسب چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے, وکیل سمجھا دے گا کہ دیکھو کچھ مجھے بھی تو فیس دے رہی ہو نا, تو میں بتاتا ہوں. وہ پورا لیٹر چھپا ہوا ہوتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, یہ لازمی ہوگا اس میں بے تحاشا. حالانکہ خلا کی ڈگری کے لیے یہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت عدالت میں جا کے کہے میرا میاں خدا کی قسم بہت اچھا ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی. جج کہے گا سارے حقوق ادا کر رہا ہے, بالکل ادا کر رہا ہے, تمہیں اس سے بہت محبت ہے, بے پناہ محبت ہے, میں نہیں رہنا چاہتی, میرا پرسنل معاملہ ہے, مجھے وسیم پسند آ گیا. اس دن اس کا دوست آیا تھا گھر میں, مجھے وہ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے, اب میں بس بور ہو گئی, بورنگ لائف, تھوڑے لائف میں کیا چینجنگ آنی چاہیے. آپ کا قانون پتہ ہے کیا, لوگ ہنستے ہیں میری اس بات پر, میں علماء کو سمجھا رہا ہوں. قانون یہ ہے کہ جج اس کو خلا کی ڈگری دے گا, پابند ہے جج. جج نہیں دے گا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے اس کو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب خواتین کیا کر رہی ہیں, لیکن فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نا, کہ میڈیا پہ جب بیان جائے گا تو کچھ تو دکھائیں کہ کیوں لیا خلا. وہ یہ تھوڑی گئے کہ ستار پسند آیا تھا, وسیم پسند آیا تھا. تو اس لیے وکیل نے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس میں ڈالا ہوا ہے, مارتا پیٹتا ہے, سگریٹ سے جلاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب خاتون کیا کرتی ہے, مہر بھی ہو گیا, تباہ گئے طبیعت سے. پہلے شاید یہ تھا کہ مہر واپس کرنا پڑتا ہے, اب وہ بھی میرا خیال ہے شیخینوں نے, خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ختم کر دیا. اور پھر اگر کوئی جھوٹا الزام ثابت کر دیا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا کہ 1 سال سے اس نے نان نفقہ نہیں دیا, وہ پھر بلی آ گئی آدمی کے اوپر, وہ بیڑا غرق بندے کا. اس نے کہا بھائی 1 سال کا نان نفقہ لو بھیا. گواہ تو جھوٹے مل جاتے ہیں, اور عدالتیں خلا کے کیس میں گواہ نہیں مانگتی ہے, الزام مانتی ہے کہ الزام لگا دو بس, گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مرد پہ خرچہ دینے کے لیے گواہ, تو گواہ تو کوئی اتنا بڑا آج کل مسئلہ ہے نہیں. اب کیا ہوگا کہ وہ آپ سے طبیعت سے پیسہ لے کے عزت کا جنازہ نکال کے لائف کو انجوائے کرے گی کسی اور کے ساتھ. اس سے بڑھ کر ایک اور, اس سے بھی آگے کا اسٹیپ, یہ تو پھر بھی کم ہے کیونکہ ابھی آپ کی اس سے اولاد نہیں ہے, کوئی بات نہیں, پیسے دیے جان چھٹی, کوئی بات نہیں, عورتیں دنیا میں کم نہیں ہیں. ابھی تو میں نے پتا نا بہت زیادہ ہیں, بتایا تھا نا میں نے, ایکچولی لگا کے 4 سے زیادہ بڑھا دو اس کو. تو اب کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, جو کہ اب خواتین کو جن کو پتہ چلنا شروع ہو گیا نا, اب وہ یہ ٹریک پہ آ گئی ہیں. کرتی یہ ہیں, یہ جنرل مشرف کے اصال ثواب کے لیے یہ سارا جو ہو رہا ہے نا, جو بھی عذاب جا رہا ہے, اللہ توبہ کی توفیق دے محترم کو, اور ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی توبہ کی توفیق دے, کچھ آواز اٹھا لو اس کے خلاف. ہماری دینی تحریکوں کو بھی کچھ توفیق دے کہ کچھ دھرنا اس پہ بھی دے دو بھائی. کیا خیال ہے؟ بس ٹھیک ہے, اب چلے گئے عمران خان, اب آپ اس پہ آ جاؤ, اب دھرنے کس پہ دو, اس پہ دے دو یار, اسمبلیوں کو مجبور کرو. مجھے نہیں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا کہ عمران خان کا جانا اچھا ہوا کہ برا ہوا, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ چاہتے تھے چلے گئے تو گیا نا, اب اس پہ آ جاؤ یار, کچھ قانون سازی کی طرف توجہ دے دو, دباؤ ڈالو اسمبلیوں پہ. بہت سارے قانون ہمارے غیر اسلامی ہیں. اب کیا ہے کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ خاتون نے شادی کی وسیم سے, بچہ ہو گیا, بچہ ہوتے ہی عدالت سے لیا خلا, خلا میں مہر کیا واپس, جو تھوڑا سا ہوتا ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب مہر بھی واپس نہیں ہوگا, وہ عورت بس حق ہے, لیکن چلو ہم فرض کر لیتے ہیں بہت اچھی عدالت ہے, مہر واپس. عورت کہتی کوئی بات نہیں, 10-50 ہزار واپس لے لے, کوئی مسئلہ نہیں. مہر ہوا واپس, اور اس بچے کا خرچہ باندھ لیا. جب تک یہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا, 18 سال تک اس کا مکھنچو باپ اس کا خرچہ دے گا. وہ ایک تو دانت پیس رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں اور میری بیوی نے مجھ سے علیحدگی لے لی, وہ
خدا کی قسم اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی پہ گزری نا، پھر آپ چیخو گے اور آپ بولو گے یہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا. آپ پہ گزری نہیں ہے، جن پہ گزری ہے نا وہ میرا یہی بیان سنتے ہیں 24 گھنٹے بیٹھ کے، اور وہ کہتے ہیں سارے مولوی اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ دانت پیس رہے ہو، یار میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں، میں نے محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرا بچہ بھی لے گئی، 6-7 مہینے تک تو بچہ آپ کو نظر آئے گا ہی نہیں. آپ ہزاروں روپے کرو گے. اچھا عورت جب کیس کرے گی تو فوراً آپ پہ نان نفقہ بچے گا 18 سال تک، بولو شروع، جو آپ عدالت میں جا کے دیتے رہو. بچہ آپ کو نہیں ملے گا، خرچہ آپ دے رہے ہو تو آپ کہتے ہو چلو یار ماں بچے کو پالے، بچہ ہفتے میں 1 دن میرے پاس رہ لے، دادی سے مل لیا کرے، پھپھو سے مل لیا کرے. نا 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 نا، اس خوش فہمی میں آپ مبتلا، بولو نہ ہو، یہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا. اب کیا ہے کہ خرچہ آپ کی جیب سے نکلے گا. آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ رہے گی کس کے پاس؟ ماں کے پاس. وہ ماں کے پاس. آپ کا 6 مہینے تک تو خون کھولتا رہے گا. آپ نوٹس بھیجو گے، بچوں کی کسٹڈی کا کیس کرو گے آپ کہ میں بچوں سے اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا ہوں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملاقات کروا دو، اس میں نوٹس جائے گا آپ کی بیوی کے گھر. عورت نوٹس لینے سے انکار، اس نے پہلے سے، یہ 2 نمبری عورتیں یہ کام کر رہی ہیں. 1 نمبر بھی کر رہی ہیں لیکن آدھا کر رہی ہیں، وہ بھی جس حد تک مرد کو نچوڑ سکتی ہیں وہ نچوڑتی ہیں. لیکن 2 نمبروں کا تو یہ بزنس ہے. 1 نمبر کا یہ تو اختلاف ہو گیا تو چلو اب نچوڑو، ٹھیک ہے نا، وہ تو دشمنی ہو گئی نا اب. لیکن 2 نمبر کا تو بزنس ہے یہ. وہ کیا کریں گی، ادھر سے بچہ لیا، بچہ بھی مل گیا ان کو، خرچہ بھی آپ سے ملنا شروع. آپ بچے کی یاد میں پاگل ہو رہے ہیں، نوٹس جا رہے ہیں 3-4 مہینے تک تو نوٹس ملا ہی نہیں. پھر وہ آخری اخبار میں اشتہار اور وغیرہ وغیرہ کر کے عین وقت پہ آ گئے. پھر وہ تاریخوں پہ تاریخیں ہوتے ہوتے ونس اپون اے ٹائم ایک دن آیا کہ آپ کی بچے سے عدالت کے کٹہرے میں ملاقات ہو گئی. بچہ آپ کو پہچاننے سے منکر. میں نے دیکھا ہے 3 سال کے بعد باپ بچوں سے ملا ہے، بیٹیوں سے ملا ہے، اور بیٹیاں باپ سے نہیں ملنا چاہتی. خون کے آنسو رو رہا ہے باپ کہ یار میری بیٹیاں میری باغی ہو گئی ہیں، پہچاننے سے انکار کر دیا انہوں نے. کون ہے بھائی؟ ہم نہیں جانتے اس کو. عدالتوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. خودکشیاں کی ہیں ایسے باپوں نے. پھر عورت کیا کرے گی، وہ کہے گی یہاں سے تو خرچہ بن گیا، بچہ بھی میرے پاس ہو گیا، فری پھوکڑ کا بچہ بھی مل گیا، خرچہ بھی مل گیا. بچہ بھی ظاہر ہے، بچہ تو جس کی گود میں پلتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے نا. دوسرے کو تو اس کو کیا پتا کہ نادرہ میں ابا کون ہے اور اماں کون ہے. وہ تو کہتا ہے یہ ہے. وہ کون ہے بھائی؟ وہ تو عدالت میں 2 ہفتے بعد آتا ہے اور اس کا بھی بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے بیچارے کو. تھوڑے دنوں میں تو باپ ویسے ہی بیزار آ جاتا ہے کہ یار میرا پیسہ بہت جا رہا ہے، اور عدالت میں 2 دفعہ بچے کی منہ دکھائی کہ مجھے بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. نہ ایجوکیشن آپ کی مرضی کی، نہ تربیت آپ کی مرضی کی. پھر وہ 2 نمبر عورت آپ کے بچے کو آپ کے خلاف بھی ورغلانا شروع کرے گی. یہ ظالم تھا، یہ مارتا پیٹتا تھا، یہ ایسا تھا. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچہ بڑے ہو کر باپ کے پاس نہ چلا جائے. اتنا اس کے دل میں آپ کا بغض اور نفرت بھر دے گی کہ آپ کی سوچ ہے. پھر کیا کرے گی وہ؟ ادھر فوراً اس نے شادی کہیں اور کر لی. کسی نے ترس کھایا، ہائے بیچاری خلا یافتہ عورت. ایک بچہ بھی ہے، ہمارے نبی نے ایسی عورتوں کے بچوں کو سمیت پالا ہے، ان کے بچوں کی بھی کفالت کی ہے. چلو ہم نکاح، میرا بیان بھی سنا ہوا ہوگا اس نے، چلو دوسری اس سے کر لو. شادی کر لی، ایک اور بچہ ہو گیا مارکیٹ میں. جیسے ہی بچہ ہوا، یہاں سے اس نے کیا لی؟ اپنا بھی نان نفقہ عدت کا اور بچے کا بھی. اور بچے کا اتنا ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی دبا کے پھوڑ رہی ہوتی ہے بیٹھ کے، سمجھتے ہو. اور اگر مالدار آدمی سے تو نان نفقہ بھی تگڑا ہوگا. یہ بزنس بنا لیا ہے خواتین نے. نہ ہماری اسمبلیوں کو کوئی اس خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی پرواہ، نہ ہماری شاید دینی تنظیموں اور تحریکوں کو. بیڑا غرق ہو رہا ہے.